نون لیگ میں شدید اختلافات کی باتیں، تمام جلسے منسوخ، آخر کس نے کہا ہم استقبال کے لیے بندے نہیں لائیں گے؟ جس کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے کون سا لیڈر جس پر الزامات کی ایک لمبی چارج شیٹ ہے، 16 ماہ حکومت بنانے میں سر فہرست لیکن ذمہ داری لینے کو تیاری نہیں، اور نون لیگ عہدیدار نے صاف انکار کر دیا۔ نون لیگی رہنماؤں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، وقت تھوڑا ہے، مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ کن کن سے مدد مانگی گئی؟ نون لیگ کی مشکلات بڑھنے کیوں لگی ہیں؟ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی پر مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ کرنا ایک بہت بڑی پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد حسن رضا ہے اور کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، اور اس سے قبل وہ آج جو ہے وہ ان سے لندن سے سفر کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے استقبال کے لیے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان تو کر دیا، مگر وہ بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ پہلے تو نون لیگ نے ایک چائے کی پیالی میں طوفان لانے کے لیے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا، تو اس پر نون لیگی سینئر رہنماؤں میں شدید بحث کئی روز تک جاری رہی کہ یہ کیسے بڑھنا ہے، عوام کہاں سے اور کیسے لانی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ ماحول کو گرمانے کے لیے 21 اکتوبر سے قبل 10 بڑے جلسے لاہور میں کرے گی۔ یقین مانیے، ایک جو ہے وہ پہلی غلطی مینار پاکستان والی، اور پھر دوسری غلطی 10 بڑے جلسے والی کر دی۔ اب یہاں پر جلسہ شادرہ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کہ انتہائی بری طرح ناکام ہوا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مطلب کہ یہ بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی جلسہ ہے جیسے مسلم لیگ نون کی 16 ماہ کی کارکردگی ہے، اور 10 سالوں سے لگنے والے چور ڈاکو منی لانڈرنگ لوٹ مار جیسے نعروں کے عوض جو ٹوٹا پھوٹا اور انتہائی مایوس کن بیانیاں، جس میں وہ کبھی سابقہ افسران کے احتساب کی باتیں کرتے ہیں تو کبھی مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں، مطلب صبح دوپہر شام والی خوراک ہے جیسے تبدیل ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ جلسہ تھا۔ یعنی کہ ایسا جلسہ شادرہ میں ہوا کہ متعلقہ سابق ایم این اے اپنے گھر کی گلی میں جلسہ کر رہا ہے، اور متعلقہ حلقے کے ایم پی اے کو سٹیج تک نہ آنے دیا گیا، اور اس ایم این اے کی شرمناک حرکت دیکھیں کہ ان سے سوالات کرنے کوئی صحافی جب گیا تو اس کو دھکے دیے گئے۔ خیر، یہ تو ان کا اپنا ظرف ہے، لیکن شادرہ کو جلسہ کہنے پر مجھے جو ہے وہ شاید شرم آتی ہے، یعنی جلسہ کہنا بھی جلسے کی توہین ہے۔ خیر، یہ ان کا اپنا ظرف ہے، لیکن شادرہ کو جلسہ کہتے ہوئے مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ ایک جلسی کہنا ضروری ہے، کیونکہ اب معاملہ یہاں نہیں رکتا۔ دوسرا جلسہ انہوں نے جو ہے جو کیا اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ٹھوکر پر کیا گیا، وہ بھی اس حد تک کامیاب نہیں ہوا، اور پھر ایک الگ بات چل پڑتی ہے کہ جو انہوں نے وہاں پر جو معاملہ کرنا تھا وہ جو ٹھوکر والا جلسہ کیا گیا، یعنی جلسہ تو وہ ایک مینجمنٹ اچھی تھی، کامیاب تھا، وہ بھی اس طریقے سے تھا کہ اگر اتنا بڑا جلسہ ہے، اتنی بڑی وہ پنڈال ہے، تو وہاں پر وہ میز لگا کے 4 کرسیاں لگائی گئی، پھر ہر کرسی پر جھنڈا لگایا گیا، اور پھر جھنڈا لگا کے اس کو جو ہے وہ اگر 4000 کرسی بھی لگا دی جائے تو آپ کو ایسا لگے گا چاہے بندہ ہو یا نہ ہو، لیکن جھنڈا تو وہاں پر ہوگا، ایسے لگے گا آپ کو بندہ بیٹھا ہوا ہے، پھر لائٹیں لگا دی جائیں اور پھر یوں دنیا آپ کو نظر آئے۔ اور میرے خیال میں یہ جو انہوں نے مینجمنٹ کی ہے نا، شاید ایسی مینجمنٹ اب وہ مینار پاکستان میں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے بندہ وہاں پہ 10,000 آئے، لیکن وہ جو جھنڈے لگ رہے ہیں نا کرسیوں پر، اور کرسیوں پر جھنڈے لگے ہوں گے، لائٹنگ لگی ہوگی، ٹیبل لگے ہوں گے، پورا مینار پاکستان بھر دیا جائے گا، 10,000 بندے، اور لیکن لائٹنگ اور کیونکہ جھنڈا ایسے ہر جگہ نظر آئے گا تو دنیا یوں، جب رات کو ہم کیمرہ لگائیں گے اور جب کیمرہ مین مارے گا تو پتہ لگے گا دنیا ہی دنیا، وہ آخر تک لائٹنگ اور جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے، وہ چاہے کرسی میں کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک وہ کہتے ہیں نا عوام کو، ایک فراڈ میں جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو تو وہ یہ ایسے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے کہ یہ کون سی وہ جو ہے وہ بھاٹی سائیکی اور اندرون کیا اسے کہتے ہیں، وہ ایک ٹرم استعمال ان کے لیے کی گئی تھی کسی نے کہ وہ کون سی سائیکی اور لوہاری وزڈم، وہ بڑا ایک کمال تھا۔ تو خیر، اچھا، پھر یہاں پر یہ معاملہ چلتا رہا، الگ کہانی ہے، اور پھر سیاستدان بھی پریشان تھے کہ یہ معاملہ کرنا کیسے ہم جلسے کامیاب چلیں گے، کیونکہ ان سیاستدانوں کے ماضی میں اگر دیکھیں
تو لاہور کے کم از کم میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لاہور کے جو افراد ہوتے ہیں، یہ سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے ڈیرے جو ہے وہ رجسٹری محرر چلایا کرتے ہیں، اور اب یہ پیسہ نہیں لگانا چاہ رہے تھے۔ ان کے رجسٹری محروں نے بھی کئی سرک چھاپ کو سیاستدان کے ڈیرے چلا چلا کر سیاستدان بنا دیا، وہ ترم خان سیاستدان بنے پھرتے، اور پھر ان کے ڈیرے چلانے کے بعد ان کے معاملات کو دیکھنا۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ نون لیگ کا ٹھوکر کا جلسہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت قدرے بہتر تھا، اور پھر نون لیگ کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب قرار دیتی تھی۔ ہاں اب تک ہونے والے تمام جلسوں کی نسبت اور انتہائی کامیاب جلسہ یہ ٹھوکر نیاز بیگ والا تھا۔ مینجمنٹ اچھی تھی، یعنی درمیان میں جو ہو سکتا تھا انہوں نے جس طریقے سے مینج کیا وہ معاملہ کر لیا۔ اب معاملہ باقی جلسوں کا تھا۔ تو رانا مشہود احمد خان کے حلقے میں گلشن راوی میں ایک زبردست جلسے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، اور دعوے کیے جاتے ہیں بہت کمال جلسہ ہوگا۔ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ، پھر غزالی سلیم بٹ، یہ اچھا شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ اثر و سوکھ ہے اپنے حلقے میں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا میں جانتا ہوں، رانا مشہود احمد خان صاحب کا جانتا ہوں۔ خیر ان کے جلسوں سے قبل ہی نون لیگ پریشان ہو گئی جب ان کو بتایا گیا کہ مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے میں عوام کا آنا بہت مشکل ترین ٹاسک ہے، اور کچھ ممبران اسمبلی نے تو بعد بیٹھکوں میں یہ کہا کہ ہم پاگل ہیں، سارا کچھ کریں لیکن پھر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ جن کے پاس جاتے ہیں کہ جلسے میں آنا ہے، وہ پہلے کئی سوالات کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا لیڈر چور ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ پیسے لے کر باہر چلے جاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ نے مہنگائی ختم نہیں کر سکی، کوئی کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی پرفارمنس آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نے کیسز ختم کروا لیے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے سارے ہاسپٹلز، آپ کے تمام معاملات، علاج، تعلیم، آپ کے جو لیڈران ہیں وہ باہر سے کرتے ہیں پاکستان میں، تو ہم خوار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہسپتالوں میں سہولیات نہیں دی، تعلیمی اداروں میں بچے ہمارے نہیں صحیح پڑھ رہے، یعنی ایک لمبی چارج شیٹ پیش کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا عوام نکل نہیں رہی، زبردست جو ہے وہ چاہے آپ بڑیانیاں بھی رکھ لیں، قورمے بھی رکھ لیں، تو ہم پیسے بھی ان پر کیوں لگائیں؟ خیر پیسہ لگائیں، اور پھر کتنا یقین ہے کہ یہ ریکور بھی ہو سکے گا؟ مسائل ہی مسائل ہیں۔ خیر اس طرح کی کچھ رپورٹس جو ہیں اعلیٰ سطح پر بھی دی گئی، اور اعلیٰ سطح پر جب یہ سب پتہ چلا تو فوری طور پر نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے ساتھ جوڑ لیے، اور پھر کیا ہونا تھا، سب نے فیصلہ کیا کہ لاہور میں ہونے والے تمام کے تمام جلسے منسوخ کر دیے جائیں، جبکہ اب چھوٹے چھوٹے جو جلسوں کے بجائے 21 اکتوبر کو جو کہتے ہیں ہم بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ترجیحات میں شامل رکھا جائے گا۔ خیر پارٹی قیادت کی ہدایت پر آج گلشن راوی میں ہونا تھا وہ بھی جلسہ منسوخ ہو گیا، تمام جلسے منسوخ ہو گئے۔ اب کیا ہوگا، یہ تمام جلسے جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کی صدارت کریں گی، اور یہ مولا ٹون میں ہوگا، اور اب یہ سارا فوکس جو ہے وہاں پر کر لیا گیا ہے۔ اب مینار پاکستان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے نون لیگ نے جو حکمت عملی مرتب کی ہے کہ انہوں نے دیگر اضلاع اور صوبوں سے زیادہ بندے لانے کا ٹاسک رکھ لیا ہے۔ ان کو شاید یقین ہے کہ لاہور سے بندہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن ملک بھر سے قافلے ضرور یہاں پر کسی نہ کسی طریقے تک پہنچیں گے، اور لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک پورے راستے میں جگہ جگہ قافلے کھڑے کر دیے جائیں گے، تاکہ اندازہ ہو، محسوس ہو کہ دنیا ہی دنیا ہے۔ خیر اب روزانہ کی بنیاد پر کچھ جو ہے وہ اضلاع کے افراد کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، جو مرضی ہو پیسے لگائیں، ہمیں مینار پاکستان میں بندہ چاہیے، یعنی 24.5 کروڑ میں سے چند ہزار بندے نکالنا مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی میدان میں نکلے تھے کچھ روز قبل، وہاں لوگوں نے شدید نعرے بازی کی، پھر راستے روک لیے، گاڑی کے سامنے مخالف نعرے لگائے گئے، پھر شہباز شریف دیکھتے ہی رہ گئے، اور یہ ان کا اپنا حلقہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ان کا اپنا حلقہ تھا، تو ان کے ساتھ یہ حالت ہوئی کہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ یہاں سے جانا پڑا۔ اب اگر میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور چیز سامنے رکھوں کہ جو آج ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ مینار پاکستان کو بھرنا کیسے، وہ بھی میں حکمت عملی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 پلان تیار کیے گئے، ایک پلان اے اور ایک پلان بی، یعنی لاہور ایئرپورٹ پر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما قائد کا استقبال کریں گے، اور پلان اے کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو لاہور ایئرپورٹ سے یا تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا جائے گا، اور پلان بی کے مطابق وہ روڈ کے تھرو آئیں گے، تاکہ عوام مجمع فل عروج ہو، اور ایک پتہ لگے پورا جو ہے وہ سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ ایک مجمع لگا رہے، چینلز پر ایک رونق لگی رہے، پورا لاہور پیک کیے رکھے، پتہ لگے کہ جناب مسلم لیگ نون کا قائد آ رہا ہے، دوبارہ سے چیزیں جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کے لیے، جس کے لیے مار روڈ یا رنگ روڈ کا جو ہے وہ راستہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مینار پاکستان میں 3 منزلہ سٹیج لگانے، پہلی جو منزل ہوگی اس میں قائد جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز شریف صاحب اور دیگر چند ایک جو بڑے ہیں ان کے لیے مختص ہوگی، یعنی وہ فل سٹیج۔ اب جو سیکنڈ والی، یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یوں لگائی گئی ہے، پھر جو سیکنڈ پہ آئے گا
اس پہ کچھ سینئر رہنما ہوں گے، پھر جو تھرڈ پہ آئے گا اس میں کچھ اور تھرڈ کیٹیگری کے، پھر آگے نیچے پنڈال ہوگا، یعنی وہ ایک کنٹینر، پھر آگے 2 کنٹینر لگائے ہوں گے، پھر تیسرے 3 کنٹینر، یعنی وہ جس طرح پوری نقل عمران خان کے جلسے کی اتاری جا رہی جو جلسہ مینار پاکستان میں ہوا تھا، کیونکہ میں نے وہ بھی کور کیا، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر پنڈال میں خواتین ونگ، یوتھ ونگ، کسان ونگ، لائرز ونگ، اقلیتی ونگ کے اپنے اپنے جو ہے وہ باکس بنائے جائیں گے۔ باکس کا مطلب ان کے لیے جگہ مختص کی جائے گی، یہاں پہ آپ جلسے کریں، یہاں پر آپ جو ہے وہ جلسے کا مطلب یہاں پر آپ جو ہے بیٹھیں گے، یہ آپ کے لیے جگہ مختص ہوگی۔ ایک انتظامیہ کا ایک مینجمنٹ اچھا ہے، اور اس سے پورا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اور پھر پنڈار میں ہر ایک جو انکلیو بنایا جائے گا اس میں 3500 سے 5500 کرسیاں لگائی جائیں گی، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ لیکن ابھی تک جتنے بھی آرڈر گئے ہیں یا جن سے رابطے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم 4 سے 500 کرسیاں لگائیں، کہ یہی بھاڑ لیں، اور لگانے انہوں نے ایسے ہی ہے، درمیان میں ٹیبل، 2 کرسیاں ادھر 2 ادھر، اور آگے تمام کرسیوں پر جھنڈے لگا کے یہ انہوں نے سجانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور 6 بڑی جو ہے وہ ایس ایم ڈیز بھی نصب کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور قومی اسمبلی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، یعنی سابق صوبائی اسمبلی کے، ان کو 3500 کارکنوں کو جلسہ گاہ میں لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اور جو قومی اسمبلی کے سابق اراکین و ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے، ان کو 5000 کارکنان، یعنی ہر ایم این اے 5000 بندہ لے کر آئے، یہ انہوں نے ٹاسک دیا ہے۔ اب ہر رہنما کی تعداد گنی جائے گی، اور جو بہت زیادہ افراد لائیں گے، یعنی جو کامیاب ہو جائے گا بندے لانے میں، اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا جو ہے یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ یہ بازی جیتتا ہے، کتنا مقابلہ کون کیسے جیتتا ہے۔ میں پھر وہ یہ بات کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مینار پاکستان والا جلسہ کامیاب ہو سکے، تاکہ مسلم لیگ نون دوبارہ زندہ ہو۔